تقریباً 4.5 ارب سے 5 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن این ایئرلی بیسس پاکستان میں ہم تقریباً 10,000 سے زائد آرفنس کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے, ان کی تعلیم وی میک شیور کہ دس از دی اونلی وے پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاورٹی. بڑا ایمفیسس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اگر ماں جو ہے اگر باپ کا انتقال ہو گیا, وہ ماں چاہے گی کہ بچہ وہ کریانے کی دکان پہ کام کر لے, یہاں پہ چلا جائے. ہم کہتے ہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر بچہ جائے گا تو وہ ہمارے پروگرام میں رجسٹر نہیں ہو سکتا. ان کے اخراجات, ان کے اسکول کے اخراجات, اسکول کی فیسز, اس فیملی کی ایمرجنسی میڈیکل نیڈز جو ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا, راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن دیتے ہیں. یہ ضرورت صرف چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. نارملی ہوتا ہے یہ کہ جب ڈیزاسٹر کہیں پر اسٹرائک کرتا ہے, اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں ہم جا کے, چونکہ اس کمیونٹی کو لانگ ٹرم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 20 سال پہلے ہم بالاکوٹ اور پاکستان میں آئے تھے اور آج تک ہم اس کمیونٹی میں موجود ہیں. جاوید صاحب, پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر اور سعادت کی بات ہے, اور بطور مسلمان, بحیثیت مسلمان بھی ہماری ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اس قابل ہیں تو. لیکن میں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھوں گا نا. تو میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکنا نے یا ہیلپنگ ہینڈز نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے, کون کون سے پروجیکٹس شروع کیے ہیں. تو الطاف صاحب کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ 2005 میں جب یہ بالاکوٹ کا زلزلہ آیا تھا, دراصل ہیلپنگ ہینڈ فارملی اسی وقت انوگریٹ ہوئی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا نا بالاکوٹ کا, جو تو اس میں اس وقت ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں اکنا میں, ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈائسپورا جو اس وقت ہے, ان لوگوں نے آ کے تقریباً 100 سے زائد فزیشینز تھے جو کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کام کیا, ٹینٹس میں کام کیا. اس پوائنٹ سے ہمارا کام پاکستان میں شروع ہوا اور وہیں سے ہیلپنگ ہینڈ کا آغاز بھی ہوا. اور رفتہ رفتہ ظاہر ہے ہم نے یہ محسوس کیا کہ پھر وہ سیرین کرائسس آیا, پھر روہنگا کرائسس آیا, پھر ایسٹ افریقہ میں جو ڈراؤٹ کے ایشوز آئے. لیکن ہمیشہ سے پاکستان ہمارے لیے وہ جگہ تھی جو کہ ظاہر ہے یہ گیونگ بیک کا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل آف آور کنٹری. والی بات ہے, دس از دا پلیس وی گرو اپ, دس از دا پلیس وی ہیو آور ایفیلیشنز ود. تو اس میں ہم نے خاص طور سے, میں تقریباً اگر اندازاً بتاؤں آپ کو کہ تقریباً 4.5 ارب روپے ہم تقریباً خرچ 4.5 سے 5 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن این ایئرلی بیسس پاکستان میں. جی. تو اس کو تھوڑا سا ہم کیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو الیبریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس وقت دیکھیے پاکستان میں ہم تقریباً 10,000 سے زائد آرفنس کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے؟ ہاں, تو بیسیکلی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کو مختلف جو ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. تو 200 کے قریب کلسٹر کے 200 کے تعداد کے بچے جو ہیں رفلی ہم مختلف کلسٹرز میں ہم ڈیوائڈ کر کے پورے ملک میں 2 سے 3 سوشل آرگنائزرز ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کی میں تربیت کہوں گا, خاص طور سے مینٹرشپ کی بات کروں گا کہ ان کو دیکھیں نا, ایک بچہ جو کہ یتیم بچہ ہے, جب وہ اس کا باپ اگر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی زندگی میں خلا آ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے ایک باپ یا بڑے بھائی کی کمی کا جو احساس ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا اس پہ بڑا زور ہوتا ہے کہ یہ بچے خصوصاً یہ اپنی ماؤں کے ساتھ یا اپنی نانا نانی کے ساتھ, دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم نارملی ہم نے ہیلپنگ ہینڈ میں یتیم خانوں کا سلسلہ جو ہے نہیں شروع کیا بیکاز آف آل دی ابیوز سینیریوز جو ہو سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے, تو ان کی تعلیم وی میک شیور کہ دس از دی اونلی وے پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاورٹی. یہ وشس سائیکل آف پاورٹی جو ہے اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے. تو ہماری یہ بڑا ایمفیسس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اگر ماں جو اگر باپ کا انتقال ہو گیا, وہ ماں چاہے گی کہ بچہ وہ کریانے کی دکان پہ کام کر لے, یہاں پہ چلا جائے. ہم کہتے ہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر بچہ جائے گا تو وہ ہمارے پروگرام میں رجسٹر نہیں ہو سکتا. تو ان کے اخراجات, ان کے اسکول کے اخراجات, اسکول کی فیسز, ان کی میڈیکل. اور دیکھیے ایسی فیملیز میں جو بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کوئی ایمرجنسی آ گئی, ٹھیک ہے نا, ماں کی سبلنگس میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, اب وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. تو ان کی اس فیملی کی میڈیکل نیڈ جو ہے
ایمرجنسی میڈیکل نیڈ جو ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اب تو ویسے اس پہ بھی زیادہ لوگ وہ باہمت بچہ ان کو کہنے لگے ہیں تاکہ ان کے کانوں تک یہ آواز نہ جائے. تو وہ جو باہمت بچے ہوتے ہیں جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اب ظاہر ہے اگر ان کی فیملی پریویلیج نہیں ہے تو ان کی والدہ ان کو کسی دکان پہ بھیجیں گی، کریانے کی دکان پہ، کسی موٹر سائیکل میکینک کے پاس یا کسی بھی جگہ پہ، کہ تاکہ وہ تھوڑا بہت کام بھی سیکھیں اور کچھ کما کے لے کے آئیں. تو اب جہاں پہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اکنا کے تحت یا ہیلپنگ ہینڈز جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن دے رہی ہے، بٹ ان کے گھر میں جو باقی ان کے سبلنگز ہیں یا باقی ان کی نیسیسٹیز آف لائف ہیں گھر کی، وہ پوری کیسے ہوں گی؟ ہم انہیں اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے راشن بھی دیتے ہیں، اور اگر ایک گھر میں ملٹیپل بچے ہیں تو وہ سب رجسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر بچے کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، اور ہر بچے کی ضروریات پوری کرنے کی ہم پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے، کیونکہ اور یہ تو یوں ہوا جاوید صاحب کہ آپ اس پورے گھرانے کو اون کر لیتے ہیں، یعنی اس کے والدہ یا اس کے گھر والے اس کو اس لیے نہ ہٹائیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ کما کے دے، تو آپ ان کے گھر کے راشن اور دیگر چیزیں بھی پوری کر رہے ہیں. ہماری، کیونکہ دیکھیے یہ ضرورت صرف چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. نارملی ہوتا ہے یہ کہ جب ڈیزاسٹر کہیں پر اسٹرائک کرتا ہے تو ہماری انٹری کا جو نارمل سینیریو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں ڈیزاسٹر آیا. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے ترکی میں دیکھا، ہم نے مراکش میں دیکھا، یہ مختلف علاقوں میں دیکھتے رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں ہم جا کے، چونکہ اس کمیونٹی کو ایک لانگ ٹرم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 20 سال پہلے ہم بالاکوٹ اور پاکستان میں آئے تھے، اور آج تک ہم اس کمیونٹی میں موجود ہیں. نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہاں پہ ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ ایک ہاسپٹل کریٹ کیا جس میں کہ ڈسیبلٹی سروسز اور لوگوں کی میڈیکل نیڈس کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن کے لحاظ سے، فزیکل تھیراپی کے لحاظ سے بڑا کام کیا ہے ہم نے پاکستان میں.